إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم موت ایک اٹل حقیقت ہے یہ آ کر ہی رہے گی جو بھی زمین کی اس پشت پر آ چکا ہے یا جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی زیرو مخلوقات ہیں ان سب کو ایک نہ ایک دن موت آنی ہے وہ آسمانوں کے فرشتے ہوں وہ جن ہوں وہ انسان ہوں وہ پرند چرند ہوں وہ حیوان جو بھی ہوں اللہ تعالیٰ نے بار بار اس چیز کو واضح فرمایا کہ ایک نہ ایک دن ہر کسی نے دنیا سے جانا ہے یہ دنیا فانی ہے کل من علیہا فان جو بھی اس زمین کی پشت پر رہتا ہے سب کو فنا کل نفس ذائقۃ الموت ہر کسی نے موت کا سامنا کرنا ہے ہر کسی کو موت آنی ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ تم جہاں کہیں بھی ہو تمہیں موت آ کر رہے گی اگرچہ تم موت سے بچنے کے لیے بند قلعوں میں بند ہو جاؤ موت وہاں پر بھی آ کر رہے گی
اگر کسی نے زندہ رہنا ہوتا یا کسی کو موت سے استثناء حاصل ہوتا تو وہ امام الانبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بعد جن کا سب سے بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ تمام انسانوں میں، تمام انبیاء علیہ السلام میں سب سے افضل ان کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک میت وانہم میتون، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی ایک نہ ایک دن موت کا سامنا کرنا ہے، آپ کو بھی موت آ کر رہے گی۔ جس طرح تمام انبیاء علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، آپ نے بھی ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کیا ان کو اگر شہید کر دیا جائے یا وہ فوت ہو جائے تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، یعنی اسلام سے منحرف ہو جاؤ گے؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس نے آ کر رہنا ہے۔ جب موت نے آنا ہی ہے تو کیوں نہ ہم اس کی تیاری کریں، کیوں نہ ہم ایمان پر قائم رہیں، ایمان والی زندگی گزاریں۔ پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی فرمان برداری میں گزاریں، امام الانبیاء علیہ السلام کی اطاعت میں گزاریں۔ پوری زندگی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، یہ امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنے حدیث مبارکہ میں احکامات بتائے اور وہ ہم تک پہنچے، کیوں نہ ان کو فالو کر کے، ان کو اختیار کر کے، عوامل پہ اختیار کر کے نواحی سے بچ کر زندگی گزاریں، ایمان والی زندگی۔ اللہ تعالیٰ کو جو ماننے والا، جو مومن ہوتا ہے، اس کے لیے موت راحت اور سکون کا باعث ہوتی ہے۔ ابھی وہ دنیا سے جاتا نہیں ہے، دنیا میں موجود ہوتا ہے، اس کے دنیا سے جانے میں کچھ وقت باقی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مومن بندے کو جنت کی بشارتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ مومن اور متقی اور پرہیزگار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرما بردار شخص ہوتا ہے، اس کی موت اس کے لیے رحمت ہوتی ہے، اس کے لیے راحت اور سکون کا باعث ہوتی ہے۔ فرشتے آ کر ایسے شخص کو سلام پیش کرتے ہیں جو نیکی کرتے کرتے دنیا سے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، وہ لوگ جو پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، ان کے دامن شرک سے، کفر سے، بدعت و خرافات سے، دیگر نافرمانی سے پاک ہیں، جو پاکیزگی کی حالت میں اور نیکی کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں۔ اس طرح ان کو فرشتے جب فوت کرنے آتے ہیں، جب ان کی روحیں قبض کرنے آتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں سلام علیکم، ان پر سلام یقولون سلام علیکم، سلامتیاں مل رہی ہیں۔ نوری مخلوق جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، صدیوں پر محیط، صدیوں پر ان کی محیط، ان کی زندگیاں رہیں، اتنی بڑی بڑی زندگیوں میں ایک رائی کے دانے کے برابر نافرمانی انہوں نے نہیں کی۔ یہ نوری مخلوق
جب یہ فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں یقولون السلام علیکم، کہتے ہیں السلام علیکم، اور پھر جنت کی بشارت اسی وقت مل جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ہے، فرشتے جب ان مومن بندوں کی، اللہ کے مومن متقین بندوں کی روحیں قبض کرنے آتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سناتے ہیں، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے پاک روح، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے پاک روح، اے نیکی کے ساتھ اطمینان حاصل کرنے والی روح، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سن لے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تجھے بھی راضی کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، دنیا میں تم نے بڑی پریشانیاں دیکھی ہوں گی، بڑی تکلیفیں دیکھی ہوں گی، بڑی ازمائشیں دیکھی ہوں گی، بڑے لوگوں کے تانے سنے ہوں گے، بڑی پرکٹھن زندگی گزری ہوگی، لیکن اب جنت میں داخل ہو جا، میرے ان بندوں میں شامل ہو جا جو پہلے سے جنت میں پہنچ چکے۔ موت کے وقت ان کو جنت کی بشارتیں دی جاتی ہیں، خوشخبریاں دی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم اپنی زندگی کو اچھا بنائیں، متقی بن کر رہیں، پرہیزگار بن کر رہیں، اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہیں، کہیں میری زندگی میں کوئی ایسا کام تو شامل نہیں ہو گیا، کوئی ایسا کام تو میں زندگی میں نہیں کر رہا جو ایمان کے منافی ہے۔ کتنے ایسے کام ہیں جن کے متعلق امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا یہ کام ایمان کے منافی ہے۔ مثلا فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من مالہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی تمام کے تمام چیزوں سے بڑھ کر، تاکہ اس کی اولاد سے بڑھ کر، اس کے اپنی ذات سے بڑھ کر محبوب نہ بن جاؤں، اس وقت تک وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت نہ کرنا یہ ایمان کے منافی ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ پوری زندگی امام الانبیاء علیہ السلام سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کیجیے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے ہی امام الانبیاء علیہ السلام کی کوئی بات ہم سنیں، پڑھیں، سمجھیں، اسی وقت اس کو مان لیں، اس کے آگے سر تسلیم خم کر لیں، نہ قوم کو دیکھے، نہ برادری کو دیکھے، نہ وڈیروں کو دیکھے، نہ اماموں کو دیکھے۔ جب امام الانبیاء علیہ السلام کی بات آ گئی، آپ سے اور چیز سے بڑھ کر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی بات مان لی، باقی ساری چیزیں ہیچ ہیں، پیچھے ہیں، کوئی حیثیت نہیں امام الانبیاء علیہ السلام کی بات کے سامنے ان تمام چیزوں کی۔ اللہ اکبر، عرض کر رہا تھا اہل ایمان کو جب فرشتے فوت کرنے آتے ہیں، ان کی روحیں قبض کرنے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بشارتیں ان کو سناتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، امام الانبیاء علیہ السلام نے ایک دن فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ملنا چاہتا، اللہ تعالیٰ بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ صدیقہ کہنا طاہرہ مطہرہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے ریکویسٹ کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا لنکرہ الموت، یہ فطری بات ہے، ہم موت کو ناپسند کرتے ہیں، یہ فطری بات ہے، یہ کبھی بات ہے کہ موت کو ہم ناپسند کرتے ہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ہے صدیقہ کہنا ام المؤمنین اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ولیس ذالک، اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو تم سمجھے ہو، غور سے سنیے،
امام الانبیاء علیہ السلام کی سب سے محبوبہ بیوی امام الانبیاء علیہ السلام نے جب بات کہی کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہے، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات پسند کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند فرماتا ہے. جو اللہ تعالیٰ سے ملنا نہ پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا. یہ بات کہی عائشہ رضی اللہ عنہ نے سمجھی شاید اس کا مطلب موت ہے. آپ نے فرمایا ایسا اس کا یہ مطلب نہیں جو تم سمجھی ہو، قربان جاؤں. ایک حدیث تو خود امام الانبیاء علیہ السلام نے جب نہیں سمجھایا، ان کی اپنی اہلیہ نہیں سمجھ سکی. میں اور آپ کون ہوتے ہیں دین کی باتیں قرآن سنت کے بغیر سمجھنے کی کوشش کریں اور حدیث کے بغیر قرآن سمجھنے کی کوشش کریں. امام الانبیاء علیہ السلام نے وضاحت کی تو تب پتہ چلا یہاں کا اس حدیث میں جو آپ نے یہ کہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملنا چاہتا ہے، جو اپنے رب سے نہیں ملنا چاہتا اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا. اس کا مطلب جب تک آپ نے بیان نہیں کیا بات واضح نہیں ہے. یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہی بات عرض کی گئی. ان المؤمن اذا حضره الموت بشر برضوان الله وقرابته وليس شيء احب اليه مما امامه. آپ علیہ السلام نے فرمایا مومن کی جب موت کا ٹائم آتا ہے، جب مومن کی موت کا ٹائم آتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی خوشخبری دی جاتی ہے، جنت کی بشارت دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کی عزت ہونی ہے، جو اس کا پروٹوکول ملنا ہے فرشتوں کا، جو جنت کی بشارت اس کو دی گئی، اب سب سے بڑھ کر وہ چیز اس کے نزدیک محبوب ہوتی ہے. اس موقع پر فأحب لقاء اللہ اللہ لقاءہ، کیونکہ اس کو جنت کی بشارت دی گئی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی بشارت اور خوشخبری دی گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزتوں کی بشارت دی گئی. اس موقع پر سب سے بڑھ کر اس کے نزدیک وہ چیز محمود ہوتی ہے جو آج اس کو دکھائی دے رہی ہے. تو اس موقع پر یہ اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ملنا پسند کرتا ہے. فرمایا جب کسی فاسق فاجر مشرک کافر کی موت کا ٹائم آتا ہے اس کو بھی دو چیزیں جو خبر دی جاتی ہے. بشر بعذاب اللہ وعقوبتہ، سے بخاری کی حدیث میں بات ہے. بشر بعذاب اللہ وعقوبتہ، اس کو اللہ کی پکڑ کی خبر دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کی اور اللہ کے عذاب کی خبر دی جاتی ہے. ولیس شیء اکرہ الیہ مما امامہ، اب اس کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز وہ ہوتی ہے جو اس کو آگے دکھائی دے رہی ہے، وہ جہنم ہے. اس موقع پر فَكَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ، یہ اللہ سے نہیں ملنا چاہتا، اللہ تعالیٰ اس سے نہیں ملنا چاہتا. اللہ اکبر. تو یہ حدیث عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ایک مومن جب پوری زندگی توحید پر قائم ہے، متبع سنت ہے، اللہ کا ولی ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، فرائض و واجبات کی پابندی کرنے والا ہے، نواہی سے بچنے والا ہے، گناہوں سے، نافرمانی سے، شرک سے، کفر سے، بدعت سے، دیگر نافرمانی سے بچنے والا ہے. اب موت کے ٹائم اس کو بشارت دی جا رہی جنت کی. یہ زندگی عارضی ہے، یہ زندگی عارضی ہے، یاد رکھی ہے. یہ زندگی ہمارے پاس امانت ہے، یہ اللہ نے ہمیں دی. ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ یہ امانت ہے ہمارے پاس. کل قیامت کے دن ہم سے اس زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس زندگی کے بارے میں سوال ہوگا. فیما افنا، زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گوائی، مال کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا. اسی طرح جتنا علم تھا علم کے مطابق عمل پیش کرو. قبر میں بھی سوالات ہوں گے، من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا. یہ ساری چیزیں آگے مستقبل میں آنی ہے جن کا سامنا کرنا یقینی ہے. تو پھر کیوں نہ ہم ابھی سے آخرت کی تیاری کریں اور ایمان والی زندگی گزاریں. عرض کر رہا تھا ایمان والی زندگی گزارنے والا جو شخص ہوتا ہے بڑی راحت اور سکون والی اگلی زندگی اس کو ملتی ہے جو موت کے بعد والی زندگی ہے. صحیح بخاری کی حدیث. امام الانبیاء علیہ السلام کے سامنے سے دو جنازے گزرے، ایک جنازہ گزرا پھر دوسرا جنازہ گزرا. آپ نے دونوں
جنازے پر تبصرہ کیا، مستریح و مستراح۔ ایک جنازہ وہ ہے، یہ میت اس کی شخصیت کو آگے سکون ملنے والا ہے، اور ایک جنازہ دنیا سے ہو جاتا ہے، اس سے لوگوں کو سکون ملتا ہے، یہ لوگوں کے لیے عذاب بنا ہوا ہوتا ہے۔ جب یہ دنیا سے چلا جاتا ہے لوگوں کو اس سے سکون ملتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی اور صحابی نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب؟ من مستریح و من مستراح۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے وضاحت فرمائی، صحیح بخاری کے حدیث کے الفاظ، ان المؤمن یستریح من نصب الدنیا واذاها الى رحمت اللہ عز وجل۔ مؤمن، متقی، پرہیزگار جب اس کو موت آتی ہے دنیا کی تکلیفوں سے راحت میں آ جاتا ہے، دنیا کی پریشانیوں سے، دنیا کی تھکاوٹوں سے، دنیا کی ازمائشوں سے، دنیا کے مختلف فتنوں سے یہ راحت میں اور سکون میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو گھیر لیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ جب کافر، مشرک، فاجر کی موت ہوتی ہے، چار چیزیں اس کے علاقے کی اس سے راحت میں آتی ہیں۔ جہاں یہ رہتا تھا، جس علاقے میں یہ رہتا تھا، جس گوٹ میں، جس بستی میں، جس شہر میں، جس علاقے میں یہ رہتا تھا، اس علاقے کی چار قسم کی چیزیں اس سے سکون میں آ جاتی ہیں۔ یستریح منہ الناس، اس علاقے میں رہنے والے لوگ اس سے سکون میں آ جاتے ہیں۔ والدواب، اس علاقے میں رہنے والے چوپائے جانور وہ راحت میں آ جاتے ہیں۔ یستریح منہ شجر، اس علاقے کے رہنے والے، اس علاقے میں موجود درخت وہ بھی اس سے راحت میں آ جاتے ہیں، سکون میں آ جاتے ہیں۔ اس علاقے میں رہنے والی ساری چیزیں جن کے پاس سے یہ گزرا، یہ ساری چیزیں اس سے راحت میں آ جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اب سوال یہ ہے، اس سوال کا جواب دوسری صحیح بخاری کی حدیث میں ہے۔ اس سے تو اس علاقے کے جانور، اس علاقے کے لوگ، اس علاقے کے شہر اور بستیاں اور اس علاقے کے یہ سارے درخت، یہ چار چیزیں، شہر، درخت، لوگ اور چوپائے، یہ چاروں چیزیں اس سے راحت میں آ جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث سے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، جب اس کی میت لوگ لے کر قبرستان کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں، یہ چارپائی، یہ میت چارپائی پر لوگ لے کر جا رہے ہوتے ہیں، اگر یہ منافق ہے، فاجر ہے، فاسق ہے، مشرک ہے، بدعتی ہے، یہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، یا ویلہا یا ویل، اس کو کہاں لے کر جا رہے ہو، کدھر لے کر جا رہے ہو، اس کو ادھر پھینک دو، اس کو پتہ ہوتا ہے آگے میرے لیے عذاب تیار ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، جن اور انسان کے علاوہ پوری مخلوق اس کی آواز سنتی ہے۔ اگر جن اور انسانوں کے بارے میں ہے، اگر انسان اس کی رونے کی، چیخنے کی، چلانے کی آواز سن لے، انسان اس کی رونے کی ڈراؤنی آواز سن کر بھی ہوش ہو۔ اس کے ساتھ آگے کیا ہوتا ہے؟ عذاب ہی عذاب ہے۔ کب تک؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن تک اس کو عذاب ہوتا رہتا ہے۔ اس کے برعکس مومن، فرمایا مومن کو فرشتے جب روح قبض کرنے آتے ہیں، جنت کی بشارت دیتے ہیں، اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ مسند احمد کی بڑی طویل حدیث، برابر اعظم رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جنت سے بھیجتا ہے، جاؤ میرے بندے کی روح قبض کر کے آؤ، میرے بندے کی موت کا ٹائم قریب ہے، پہلے ملک الموت سے پہلے تا حد نگاہ فرشتے اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اس کو تسلیاں دیتے ہیں، اس کو تشفیاں دیتے ہیں، اس کو بشارتیں دیتے ہیں۔ فرمایا ان کے چہرے سورج سے بڑھ کر چمکتے دمکتے ہوتے ہیں، یہ جنت کے کفن لے کر آتے ہیں، جنت کا کفن لے کر آتے ہیں۔ اب یہ آ رہے ہیں، وہ جنت کی خوشبو لے کر آتے ہیں، جنت کا کفن لے کر آتے ہیں۔ جیسے ہی یہ آتے ہیں، اس دنیا سے جانے والے کو بشارتیں دی جاتی ہیں، اسی دوران ملک الموت آ جاتا ہے، پلک جھپکنے میں فوری دنیا سے جانے والے مومن کی روح قبض کر کے ان فرشتوں کے حوالے کر کے وہ اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے۔ اس کا کام صرف
مومن یہی ہے، روح قبض کرنا، روح قبض کر کے ان پہلے سے موجود فرشتوں کے ہاتھ میں تھما کے یہ ملک الموت اپنا کام کر کے جب چلا جاتا ہے، یہ مومن کی روح لے کر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، پہلے آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، ساتواں، سارے آسمانوں کے فرشتے کہتے ہیں کتنی پاک روح لے کر آئے ہو، ساتوں آسمانوں میں اس کی روح کی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ سب سے دنیا ایسی قیمتی عطر لے کر آتے ہیں، وہ عطر دنیا میں نہیں پایا جاتا، سب سے قیمتی عطر، اس عطر میں اس کی روح کو، اللہ اکبر، وہ عطر اس کی روح کو لگاتے ہیں، پھر اس کی روح کو اس کفن میں لپیٹ دیتے ہیں۔ یہی معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب معاملہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتا ہے، اللہ اکبر، بعد میں جب اس کی روح دنیا میں قبر میں رکھ لی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں، پوچھتے ہیں من رب کا، من نبی کا، ما دین کا، یہ سوالات کے جوابات دے دیتا ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث، تمہیں کیسے پتہ ہے؟ قربان کو یہ نقطے کی بات ہے، تمہیں کیسے پتہ چلا تمہارا رب اللہ ہے؟ تمہیں کیسے پتہ چلا تمہارا دین دین اسلام ہے؟ تمہیں کیسے پتہ چلا تمہارا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ، وہ کہتا ہے مومن متقی پرہیزگار اللہ والا، جاءنا هو محمد رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جاءنا بالبینات، جاءنا بالبینات والہدی، ہمارے پاس دلائل لے کر آئے، دلائل لے کر آئے، ہدایت کی باتیں لے کر آئے، فوجبنا واتبعناہ، ہم نے آپ کی باتوں پر لبیک کہا، آپ کی باتوں کو قبول کیا، آپ کی اتباع کی، اسی اتباع کے تعلق سے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ قیامت کے دن ہوگا یعض الظالم علی یدیہ، ظالم اپنے ہاتھ چبائے گا، کہے گا کیا؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کے رسول کی پیروی کرتا۔ آج یہ قبر میں کامیاب ہے، سوالات کے جوابات دیے ہیں، کسی کی تقلید کی بنیاد پر نہیں، فَأَتَبْنَا وَاتَّبَعْنَاهُ، ہم نے امام الانبیاء علیہ السلام کی پیروی کی، آپ کی اطاعت کی، آپ کے سچے غلام تھے۔ آج اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہمیں سوالات کے جوابات آ گئے، ہمیں پتہ چل گیا ہمارا رب اللہ ہے، ہمیں پتہ چل گیا ہمارا دین دین اسلام ہے، ہمیں پتہ چل گیا ہمارے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں۔ کیوں؟ ہم نے آپ کو پوری زندگی آپ کو فالو کیا، آپ کی اتباع کی، آپ کی پیروی کی، آپ کے نقش قدم پر چلے۔ تو جو نقش قدم پر نہیں چلے گا، یہاں سے لے کر قیامت تک پچھتائے گا، ہمیشہ پچھتائے گا، کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کے فلاں کی پیروی نہ کرتا، رسول کی پیروی کرتا۔ اللہ اکبر، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش کے رسول کی مانتے، اللہ کی مانتے، اللہ کے رسول کی مانتے۔ کیا کیا تم نے؟ اطعنا سادتنا وکبراءنا، اپنے بڑوں کی مانی، دنیا میں بڑوں کی مانی، پیر مرشد کی مانی، اللہ کی نہیں مانی، اللہ کے رسول کی نہیں مانی۔ آج کے دن ہمیں جہنم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ قیامت کے دن کہیں گے لوگ، اللہ اکبر، جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے، مہلت مانگیں گے، اللہ تعالیٰ سے جا کر کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے اللہ واپس لوٹا دے، نتبع الرسل، رسولوں کی پیروی کریں گے۔ مانا یہ بھی سمجھیں گے قیامت کے دن صرف کامیابی کا جو ذریعہ ہے وہ ایک ہی ہے، وہ ہے امام الانبیاء علیہ السلام کی سچی پیروی کرنا، آپ کی اطاعت کرنا، آپ کی فرمانبرداری کرنا۔ آج یہ مومن کامیاب ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، میرے بندے کا یہ جو اس کا جسم ہے، یہ جو اس کا جسم خاکی ہے، یہ اس قابل نہیں، یہ زمین پر سوئے نہیں، جنت کا لباس لو، جنت کے بستر لو، جنت سے دروازہ کھول دو، کھڑکی کھول دو، آج یہ جنت کے بستر پر سوئے گا، آج یہ جنت کے لباس پر سوئے گا، جنت کی خوشبو اس کو لگا دو، اور قیامت تک کے لیے اس کو کہا جاتا ہے، صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث، اُرِدَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ، مومن کا ٹھکانہ جنت والا صبح شام پیش کیا جاتا ہے، اور صبح شام بشارت دی جاتی ہے یہ تیرا جنت کا ٹھکانہ ہے۔ اے مومن، تیری زندگی بڑی سکون سے گزری، بڑی آرام سے گزری، متقی رہا، پرہیزگار رہا، تو نے کبھی دنیا میں کسی کو دھوکہ نہیں دیا، فرار نہیں کیا، تو نے پوری زندگی ایمان پر گزاری۔ آج اللہ کی یہ خوشخبریاں سن لے، تیرے لیے قبر کی زمین تحت نگاہ کھول دی گئی، فراغ کر دی گئی۔ اللہ اکبر، قبر کی زمین کو نوروں سے
اللہ کی طرف سے بشارت مل گئی، میں بندے سے راضی ہوں، میں بندے سے خوش ہوں۔ آج جنت کی ہوائیں اس کی طرف آ رہی ہیں، جنت کی خوشبوئیں اس کی طرف آ رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، اس کا خاتمہ بالخیر تھا۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، ٹائم کافی ہو چکا ہے۔ میرے محترم بزرگوں ساتھیوں، اگر ایمان والی زندگی چاہیے، ایمان والی زندگی گزارنی ہے تو آج ہی تہیہ کیجیے کہ ہم نے قرآن پاک پڑھنے کے ساتھ پڑھنا ہے، ہم نے قرآن پاک کرنے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ قرآن پاک یہ واحد اللہ کا کلام ہے، یہ کلام الرحمن ہے۔ اس کے پیچھے لگ کر، اس پر چل کر، اس پر عمل کر کے بندے کے لیے قرآن جنت کی طرف لے جائے گا۔ یہ کل قیامت کے دن سفارشی بنے گا، لیکن کب بنے گا؟ جب اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ اور یاد رکھیے، نیکی سے محبت ہو اور گناہوں سے نفرت ہو۔ اگر نیکی سے محبت ہوگی، جس نیکی پر خاتمہ ہوگا، اسی نیکی کے ساتھ کل قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے صحیح بخاری کی حدیث، آپ علیہ السلام عرفہ کے مقام پر ہیں، موجود ہیں۔ ایک آپ کا صحابی فوت ہو گیا، سواری سے گرا، گردن ٹوٹی، وہ فوت ہو گیا۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے پاس لایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس کو احرام کی جو چادر میں کفن دے دو، اس کے سر کو نہیں ڈھکو، اس کے چہرے کو نہیں ڈھکو، اس کے خوشبو نہیں لگاؤ۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، کل قیامت کے دن لوگ کس حالت میں اٹھیں گے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جب یہ قیامت کے دن اللہ کے بندہ اٹھے گا، اس کی زبان پر یہی الفاظ ہوں گے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اتنا بڑا، اتنا طویل اس اللہ کے بندے کا حج، 1400 سال بیت گئے، قیامت تک کے لیے اس کے حج کا یہ جو عمل ہے جاری و ساری ہے، کتنا بڑا اجر ہے اس شخص کا جس کی موت کسی نہ کسی نیکی کرتے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا تعلق نیکی کے ساتھ قائم فرما دے، اور ایمان والی زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے، کسی نہ کسی نیکی پر خاتمہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس کے مطابق ہم سب کو اپنے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔